بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کو قربان کر دینا ہی اصل بندگی ہے۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم سنت ہے جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو اخلاص، اطاعت اور وفاداری کا درس دیتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قربانی محض رسم نہیں بلکہ عبادت ہے، اور عبادت کی روح اخلاص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان محض ایک جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی سب سے عزیز متاع اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا امتحان تھا۔ آپ دیکھیے کہ کیسا باپ اور کیسا بیٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جب اپنے والد صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا اور اپنی اطاعت اور رضا کا ایسا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے خوف سچا کر دکھایا۔ یہی تو خلوص ہے، یہی تو بندگی ہے، یہی سنت ابراہیم ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہماری قربانی صرف جانور ذبح کرنے تک محدود تو نہیں ہو گئی، جانوروں کی نمائش کرنے تک محدود تو نہیں ہو گئی کہ ہم نے 30 گائیں اور 40 گائیں اور اتنے اونٹ اور اتنی بکریاں اور اتنے بکرے یہ ہم نے جمع کر لیے اور ہم نے پستے بادام کھلائے تو اس کا گوشت اتنا لذیذ ہوگا۔ یہ سب ریاکاری ہے۔ کیا ہم نے اپنی انا، تکبر، حسد، نفرت اور خود غرضی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تقویٰ مطلوب ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، ان سب چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا مال بھی ضائع جائے گا اور آپ کے ایفرٹس بھی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں اصل اہمیت ہمارے دل کے اخلاص کی ہے، اخلاص نیت کی ہے۔ آج اگر ہم واقعی سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینا ہوگی، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہوگا اور اپنے دلوں کو اخلاص سے بھرنا ہوگا۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر سب کچھ بھی چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دو، کیونکہ جو اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر میں اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ آئیے اس عید پر صرف جانور قربان نہ کریں بلکہ اپنی انا، اپنا غرور، لالچ اور نفرت کو بھی قربان کریں۔ تمام نفرتوں کو بھلا دیجئے، دلوں کو صاف کر لیجئے، روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لیجئے، ان کو گلے لگا لیجئے، اپنے رشتوں کو جوڑیے، اللہ سے سچی وابستگی اختیار کیجئے، اللہ سے جڑ جائیے۔ یہی قربانی کی اصل روح ہے۔
یہی سمجھنے کی بات ہے اور یہی سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔